ایک دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بہت واضح مثال، اور آپ کے علم میں بھی ہوگی یقیناً. یہ جو امام مالک رحمہ اللہ کی جو الموطا ہے، یہ وہ نسخہ ہے، یہ کتنے 5 جلدوں والا ہے نا، جو امام مالک رحمہ الموطا للامام مالک بھی روایاتی ہے ثمانیہ. امام مالک رحمہ اللہ، جی کیا نام ہے؟ احمد عبداللہ احمد منصور، جزاک اللہ خیراً. تو مؤلف کا نام کیا ہے؟ اور جو وہ کتاب ہے منہج الامام البخاری رحمہ اللہ فی التعلیل من خلال کتابہ التاریخ الکبیر، احمد عبداللہ احمد منصور حفظہ اللہ. اچھا، دوسری کتاب سے متعلق بات کرتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا سے متعلق. یہ بات تو ہم نے ہمارے کئی اساتذہ سے ہم نے سنا ہے، اور کئی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اور بالخصوص اس پس منظر میں یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کے علاوہ ہر کتاب یعنی اس میں اس کا تقاضا ہے کہ جو اس میں حذف و اضافہ ہو، نظر ثانی ہو، سوائے اللہ کی کتاب سے متعلق. اسی لیے ہر کتاب کا مقدمہ پڑھ کر کے دیکھو، اس میں مؤلف یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم نے اس میں یہ نظر ثانی کی، یہ اضافہ کیا، یہ تصحیح کی، وغیرہ وغیرہ. لیکن قرآن جب آپ آغاز سے پڑھتے ہیں کہ کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی ہی آیت میں بات بتا دی گئی کہ جو اس میں کسی حذف و اضافے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کتاب اللہ کے علاوہ کسی کتاب سے متعلق یہ ادعا نہیں کیا جا سکتا ہے. بہرحال تو امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا سے متعلق ہم نے کئی اصحاب علم سے سنا کہ جو ہے آپ نے اس پر 40 سال لگائے. آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت مشہور بات ہے، 40 سال لگائے، یعنی 40 سال کا عرصہ لگا آپ امام مالک رحمہ. حالانکہ دیکھو جو تاریخ میں جو ہمیں بات ملتی ہے، ابو جعفر منصور جو ہیں ان کے کہنے پر جو ہے امام مالک رحمہ اللہ نے الموطا لکھی. یعنی ان کی ایک درخواست تھی، اور ان کا جو ہے معاملہ تھا کہ جو ہے یعنی حکومتی طور پر جو ہے ایک ایسی کتاب آئے، شرعی طور پر ایک دستاویز ہمارے سامنے ہو جس کی بنیاد پر ہم شرعی اعتبار سے احکام لوگوں کو بتائیں. امام مالک رحمہ اللہ نے تو لکھا، لیکن کہا کہ جو ہے کسی پر جو ہے مطلب زبردستی نہ کی جائے. ابو جعفر منصور کا انتقال کب ہوا؟ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا جو سن وفات ہے اس کے 1 سال بعد 158 ہجری کا سن وفات ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ کے جو ہے مطلب قریب میں انتقال ہوا ہے. امام ابو حنیفہ کا 150 کو اور ابو جعفر منصور کا 158 ہجری کو. ابو جعفر منصور کا انتقال ہوا رحمہ اللہ 158 ہجری کو. اس کے بعد تقریباً 20-21 سال امام مالک رحمہ اللہ باحیات رہے. تو آپ نے کب کہا ہوگا، کب آغاز کیا ہوگا امام مالک رحمہ اللہ نے؟ تو بہرحال یہ ایک مسلسل کام ہو رہا تھا امام مالک رحمہ اللہ سے، جو آپ الموطا لکھے عرصہ سے کام کر رہے تھے آپ. اسی لیے آپ دیکھو امام مالک رحمہ اللہ کے جو تلامذہ ہیں، متعدد تلامذہ ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا کو بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن مسلم القعنبی ہیں، ان کی زیادہ مقدار میں جو ہے مطلب ان سے روایت ملتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو آپ دیکھو کہ امام مالک رحمہ اللہ سے جو الموطا، جن اصحاب علم نے آپ سے جو ہے وہ نسخہ لے کر کے گئے، آپ سارے نسخوں کو سامنے رکھیے، اس میں اچھا خاصا فرق ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ جس وقت امام مالک رحمہ اللہ سے ملاقات کی، ان سے تتلمذ کیا، ان سے پڑھا، تو ان سے وہ لے کر کے گئے وہ، اور ان سے حاصل کیا. کسی نے بعد میں آئے تو اس میں مزید حذف و اضافہ ہوا تو وہ نسخہ ان کو ملا، کوئی اور بعد میں آئے تو ان سے حذف و اضافہ کے ساتھ اور ملا. تو اس وجہ سے جو ہے کافی اختلاف ہم دیکھتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے تلامذہ میں، جو موطا کی جو نسخے ہیں، اس وجہ سے اختلاف واقع ہوا ہے. یہی وجہ ہے اس کی. آپ دیکھو اہل علم کے پاس جو سب سے زیادہ معتبر نسخہ مانا جاتا ہے، جو ہمارے پاس بھی موجود ہے الحمدللہ، الگ سے بھی چھپا ہے، وہ ہے کہ یحییٰ بن یحییٰ المصمودی اللیثی، 234 ہجری سے وفات ہے ان کا. وہ امام مالک رحمہ اللہ سے جو ہے بہت پہلے بھی آ کر کے ملاقات کی، اندلس کے ہیں وہ، بہت پہلے بھی آ کر کے ملاقات کی امام مالک رحمہ اللہ سے، امام مالک سے پڑھا انہوں نے. اور امام مالک رحمہ اللہ کی یہ غور طلب بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. وہ امام مالک رحمہ اللہ سے دوبارہ جب پڑھنے کے لیے آئے تو بالکل آخری دنوں میں، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ہی تھے، ان کے ہوتے ہوئے ہی امام مالک کا انتقال ہوا. امام مالک رحمہ اللہ کی تجہیز اور تکفین میں بھی شریک تھے وہ، تدفین میں شریک تھے وہ، یعنی آخری دنوں میں. تو ان کے پاس کا جو نسخہ ہے سب سے معتبر، حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے، تو جو ہے مدینے کی گلیوں میں جو ہے مطلب ہاتھی جا رہا تھا، لوگوں کہتے ہیں ہاتھی جا رہا ہے، تو کافی لوگ اٹھ کے چلے گئے، وہ نہیں گئے. کہا کہ بھئی آپ کے ملک میں وغیرہ میں ہاتھی ہے کیا، جہاں آپ کا علاقہ ہاتھی وغیرہ ہے وہاں پر؟ کہا کہ نہیں ہے، تو جا کے دیکھ لو. جہاں کہ میں اس کے لیے نہیں آیا ہوں اندلس سے یہاں پر آپ کے پاس ہاتھی دیکھنے کے لیے، تو میں نے آپ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے علم لینے کے لیے آیا ہوں. یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. تو کافی تعجب ہوا امام مالک رحمہ اللہ کا، حیرت ہوئی ان کے اس
علمی جو وباس آپ میں ان میں محسوس کی. تو یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ آخری دنوں میں بھی امام مالک کے پاس دوبارہ آئے تو ان کے پاس علم اور جو ہے مطلب فرق کرنے کی تمیز اور پھر جو ہے روایات کی چھانبین سب آپ کے پاس موجود تھی. تو آپ نے آخری دنوں میں امام مالک رحمہ اللہ کی جو الموطا تھی وہ آپ نے حاصل کی. آپ اسی وجہ سے دیکھو عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء، یہ جو ہے تحقیق جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ میں نے جو ہے مطلب کچھ ویب سائٹ میں نے پڑھے ہیں، مجھے غالباً الشبکہ نہیں یاد نہیں آ رہا مجھے، لیکن آپ دیکھو مل جائیں گے میرے انداز سے بہت ساری باتیں اس طرح کی جو گوگل میں آپ سرچ کریں تو مل جاتے ہیں آپ کو. تو اس میں نے یہ بات پڑھی کہ جو ہے کہ اور صرف پڑھی نہیں میں نے مراجعہ بھی کیا، آپ دوبارہ آپ خود دیکھ لے سکتے ہیں. آپ دیکھو عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ، آپ نے تمہید ہو یا الاستذکار ہو، آپ نے یحییٰ بن یحییٰ اللیثی کا جو نسخہ ہے اس کو سامنے رکھ کر کے آپ نے شرح لکھی. سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ. اسی طرح سے جو ہے 12ویں صدی ہجری کے جو علامہ زرقانی ہے، کیا نام زرقانی کا، یعنی عبد الباقی نہیں محمد عبد الباقی ہے نا، عبد الباقی الزرقانی. عبد الباقی غالباً ان کے والد کا نام ہے، عبد الباقی غالباً ان کے والد کا نام ہے. دیکھ لیجیے کیا نام ہے ان کے، ابن عبد الباقی الزرقانی، ہاں محمد ابن عبد الباقی الزرقانی. تو یہ 12ویں صدی ہجری کے ہیں نا یہ. تو ان کی شرح بھی ہے، یہاں کہیں دیکھا تھا میں بہت پہلے، میرے پاس تھی پہلے وہ 2 جلدوں میں. تو انہوں نے بھی اسی پر جو ہے مطلب دار و مدار. اور 5ویں صدی ہجری کے معروف شخصیت ابو الولید یعنی سلیمان الباجی رحمہ اللہ، کتاب تعدیل و تجریح، تو لمن خرج له البخاری فی الصحیح، جو اس کے جو مؤلف ہیں یہ تو بہت بڑے عالم، کئی کتابوں کے مصنف ہیں. تو ان کی جو الاستیفاء ہے یا اس کا جو مختصر المنتقی ہے اس کے لیے بھی انہوں نے اسی کو معیار بنایا ہے، اسی نسخے کو معیار بنایا ہے. کیوں؟ یہ آخری جو ہے تلمیذ امام مالک رحمہ اللہ سے جنہوں نے مطلب امام مالک رحمہ اللہ سے موطا لی اور پہلے بھی رہی ہیں. تو آپ کو جو ہے اس کا جس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کے تلمیذ محمد بن یوسف الفربری رحمہ اللہ آپ نے 1 سے 2 مرتبہ اور آخری دنوں میں بھی آپ سے پڑھا، تو اس کی اپنی ایک اہمیت رہتی ہے، اس کی اپنی قیمت رہتی ہے. حتیٰ کہ جو ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہوں اور جو ہے شیخ زکریا الکاندولی ہوں رحمہم اللہ اجمعین، ان سبھی بڑے بڑے اصحاب علم جنہوں نے موطا پر کام کیا ہے، جن کی شرحیں مقبول ہیں. حافظ سیوطی رحمہ اللہ ہیں، تنویر الحوالی ان کے ہمارے پاس موجود ہے. ان سبھی اصحاب علم نے جو ہے اسی نسخے کو سامنے رکھا. تو تصحیح شدہ کے لیے میں نے بطور مثال یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے.